اس ماہ مبارک کے اندر روزہ جتنی چیزوں میں ہماری تربیت کرتا ہے، جیسے میں ابھی ایک اشارہ کر بھی گیا، جتنی چیزوں میں ہماری تربیت کرتا ہے، نماز پڑھتے رہے 30 دن، اس کے بعد اسی روٹین پر برقرار رہنا چاہیے، ہمیں اسی روٹین پر چلتے رہنا چاہیے، قرآن پاک کی طرف توجہ ہمیں کرنا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پسند فرمایا کہ اس میں اپنا پاک کلام نازل فرمایا۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکٹھا قرآن پاک جو نازل ہوا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے لوح محفوظ تک اکٹھا یک بار کی جو نازل ہوا وہ اس ماہ مبارک میں ہوا، اس لیے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ قرآن پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ضرورت کے مطابق اترتا رہا، جسے ہم تنزیل کہتے ہیں، ضرورت کے مطابق آرام آرام سے آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق اترنا، تو یہ اترتا رہا اور اس ماہ مبارک میں شب قدر میں قرآن پاک کا اترنا مکمل ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ ایک چیز اور بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود فرمانے علی شان، آپ کی ایک صفت مبارکہ تھی جس کو جملہ صحابہ کرام علیہ رضوان جتنے حضور کی بارگاہ میں قریب رہتے تھے، جتنے حاضر ہوتے تھے، وہ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کا خود دور فرماتے تھے۔ دور فرمانا یہ ہوتا ہے، مثلا میں حافظ ہوں، میں اپنا قرآن پاک کا ایک پارہ میں ایک حافظ صاحب کو سناؤں اور وہ مجھے سنائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے ساتھ دور فرماتے تھے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ اس ماہ مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن پاک کا دور فرماتے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک ایک یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن پاک سے دوبارہ جڑ جائے، تعلق گہرا ہو جائے، ہم قرآن پاک کو پڑھنے والے بھی بن جائیں اور سمجھنے والے بھی بن جائیں۔